نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمدللہ۔ مختصر دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 7واں پارہ پڑھیں گے جو کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے۔ ذکر ہو رہا ہے پیچھے اہل کتاب کا، اور اللہ بتا رہا ہے کہ ان میں یہود بہت اور مشرکین جو ہیں وہ مسلمانوں سے دشمنی میں بہت بڑھے ہوئے ہیں، اور ایمان والوں سے قریب تر جو ہیں وہ نصارہ ہیں۔ اب نصارہ کی کچھ خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفید من الدمع مما عرفوا من الحق، کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ یہ نصارہ کی پہچان بتا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نصارہ جو ہیں وہ نرم دل تھے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نجاشی اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس نے حبشہ سے مسلمانوں کا جو لوگ اس مسلمان ہوئے نا، ان کو 70 لوگوں کو اس نے بھیجا تھا مدینہ منورہ کہ وہ جا کے وہاں پہ دین کی تعلیمات حاصل کریں۔ تو یہ لوگ جب مدینہ منورہ آئے تو ان لوگوں کو جب قرآن سنایا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئیں۔ اور اس طرح سے ہم اور بھی کئی جگہوں پہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، یہ تو نصارہ کی خصوصیت ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ایک رول ماڈل ہے کہ جب قرآن سنا جائے تو آنکھیں آنسوں سے تر ہو جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اللہ کے ڈر سے، اس آنکھ کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ پھر پکار اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں ہم کیوں نہ ایمان لائیں، جو حق ہمارے پاس آیا ہے ہم نے اس کو مان لیا، پہچان لیا تو ہم اس کو مان لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور اپنی حد سے تجاوز نہ کرو۔ وہی بات جو پیچھے سے ہوتی آ رہی ہے کہ جو اللہ نے حرام اور حلال کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے کلی طور پر۔ کوئی انسان اس کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اور اس نے کہا کہ میں گوشت کھاتا ہوں تو عورتوں کی طرف رغبت کا جذبہ غالب ہو جاتا ہے، تو میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ حلال اور حرام کی قید صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی لگا سکتا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے جو محمل قسمیں تم کھاتے ہو اللہ ان پر گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تمہاری پکڑ کرے گا۔ اور ایسی قسموں کو توڑنے، محمل قسمیں کیا ہوتی ہیں کہ ویسے ہی انسان کہہ دیتا ہے واللہ قسم سے اس طرح کی بات، تو اس کو کہا گیا کہ وہ اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس سے بچنا چاہیے، اور یہ لغو باتوں میں سے ایک بات ہے۔ لیکن ایک جان بوجھ کے قسم کھائی جاتی ہے جس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ یہ قسم جو کھائی جاتی ہے نا، اس کی دوسری قسم یمین منعقدہ ہوتی ہے کہ اتنے وقت کے لیے انسان قسم کھا بیٹھتا ہے اور کہ اس کا اتنے وقت تک میں یہ کام ضرور کر لوں گا، تو اگر وہ اس وقت نہ کرے تو پھر اس وقت تک جو اس نے ٹائم طے کیا تھا تو اس پر پھر مواخذہ ہوگا اور اس پر اس کو کفارہ واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کام کر لے تو کفارہ اس کا ساقط ہو جائے گا۔ تو کفارہ سے مراد ہوتی ہے ڈھانکنے والی چیز، گویا کہ نیکی اس گناہ کو چھپا لیتی ہے۔ کفارہ دے دیا تو اس کا جو گناہ ہے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ کفارہ آپ کو پتہ کئی چیزوں کے لیے آتا ہے، تو اس کا میں آپ کو مطلب بتا رہی ہوں کفارہ کا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی قسم کھانے یا کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔
اور اللہ فرما رہا ہے کہ کفارہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، لیکن اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہے۔ اس سے پہلے شراب کی حرمت کے بارے میں 2 حکم آ چکے تھے، اب یہ تیسرا حکم نازل کر دیا گیا کہ یہ ایک تو پہلے کہا گیا کہ یہ رچس ہے، ناپاک ہے، گندا ہے، اور پھر کہا گیا کہ شیطانی کام ہے۔ یہ 2 چیزیں بتا دی گئیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بس اس کے بعد شراب نہیں پی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آئندہ اس حکم کے آ جانے کے بعد آپ نے پہلے ہی لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ مجھے لگتا ہے شراب کی حرمت کا حکم آ جائے گا تو جو ہے تمہارے پاس اس کو بیچ ڈالو۔ پھر یہ حکم آ جانے کے بعد کچھ لوگوں نے آ کے پوچھا کہ کیا ہم اس کو بیچ دیں شراب کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب تم اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، تم اس کو نہ پی سکتے ہو نہ بیچ سکتے ہو، بلکہ اسے ضائع کر دو۔ تو مدینہ کی گلیاں شراب سے بھر گئی تھی، شراب کو بہا دیا گیا تھا۔ کسی نے کہا ہم کسی یہودیوں کو تحفہ دے دیتے ہیں، تحفتاً دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفتاً دینے سے بھی منع کیا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنیاں پیدا کریں، اور جو لوگ ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور نیک عمل کریں تو اس سے پہلے جو انہوں نے کھایا پیا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ نے مکان محترم یعنی کعبہ کو اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے۔ اور اہل ایمان لانے والو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ یعنی جیسے ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے اگنور کیا، دوسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو مسلمان کتنی مشکل میں پڑ جائیں۔ تو ایسے لا یعنی سوال نہیں کرنے چاہیے، ہاں کوئی مطلب ہو کسی سوال سے سمجھنا ہو کچھ تو پھر ضرور کرنا چاہیے۔ اور اے ایمان لانے والو جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو شہادت یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یعنی 2 آدمیوں کی موجودگی میں وصیت کی جائے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ یعنی ظاہر ہے جب دنیا میں تھے تو پتہ تھا، عالم الغیب تو نہیں ہے، مرنے کے بعد تو ان کو نہیں پتہ کہ پیچھے کیا کیا، میرے پیچھے لوگوں نے کیا کیا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ میں پوچھوں گا، اللہ پوچھے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا یعنی گود میں، اور بڑے شیرخوار تھے اور اس وقت بھی بولتے تھے، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو جو نشانیاں دی گئی تھیں ان کا ذکر کیا گیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تو یہ کھلی نشانیاں لے کر اپنی قوم کے پاس گیا انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور تم نے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، لیکن انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں وہ ہمارے اوپر ایک خوان اتارے، دسترخوان، اور ہمارے دل مطمئن ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے جو ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع ہو۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو۔ یعنی کہ جب نشانی ظاہر ہو جائے اس کے بعد بھی اگر انکار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو بتا دیا، واللہ عالم یہ خوان نازل ہوا یا نہیں، یہاں اللہ نے یہی بات بتائی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ اللہ فرما رہا ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں کو سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے سبحانک ما یکون لی، میرا یہ کام نہیں تھا، وہ بات جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو آپ کو ضرور اس کا علم ہوتا۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لیکن ان لوگوں نے باتوں کو بدل دیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ سچے ہیں ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور زمین اور آسمان کی تمام بادشاہی اللہ ہی کے لیے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ المائدہ الحمدللہ مکمل ہوئی۔ سورہ الانعام
جو کہ مکی صورت ہے، اور اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ انعام جب نازل ہوئی تو اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ عظیم نازل ہوا، جس سے مشرق اور مغرب تک افق بھر گیا، اور ان کی تسبیح ایسی تھی کہ ان میں ایک گونج تھی، اور تسبیح کیا تھی؟ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ ایسی صورت ہے جو ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، ایٹ اے اسٹریچ نازل ہوئی، سورہ الانعام۔ تو اس میں اللہ، مکی صورت ہے، 20 رکوع ہیں، 165 آیات ہیں۔ اللہ شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ سے میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کے آئے تھے نا، لکھی لکھائی، اس کو بھی نہیں مانا تھا انہوں نے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم سے پہلے بھی بہت رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہیں اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر خود جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے، جن کے اوپر دنیا میں بھروسہ تھا نا، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب حقیقت ان کے سامنے بے نقاب ہو جائے گی، اور انہیں واپس زندگی کی طرف ہرگز نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر دنیا میں دوبارہ بھیجیں تو دوبارہ وہ یہی کام کرتے رہیں گے، اللہ فرما رہا ہے۔ اور اصل میں نقصان میں وہ لوگ پڑ گئے جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہ لوگ کہیں گے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی کمی ہو گئی، اور ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، کتنا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تمہیں رنج دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ابو جہل کا ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ابو اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا تھا کہ یہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی تیسرا موجود نہیں ہے، سچ بتاؤ کہ محمد کو تم سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم محمد ایک سچا آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر جب لواء اور سقائط اور حجابت اور نبوت سب کچھ بنی قصائی کے حصے میں آ جائے تو بتاؤ باقی سارے قریش کے پاس کیا رہ گیا؟ یعنی حسد اور جیلسی کی وجہ سے وہ انکار کر رہا تھا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے دراصل مجھے یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، اللہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان کو تھا رانج ہوتا تھا ان کے ایمان نہ لانے پر، اور وہ بہت مشتاق تھے، ان کو بہت شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی ہی دکھا دے تاکہ شاید نشانی دیکھ کر یہ لوگ کوئی ایمان لے آئیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ان کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی، تو آپ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈیں یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں اور وہاں سے کوئی نشانی لانے کی کوشش کریں۔ یعنی آپ کو ہے کہ بس یہ کسی طرح ایمان لے آئیں تو آپ چاہے آسمان پر سیڑھی لگا کر چلے جائیں، وہاں سے کوئی نشانی لے آئیں، لیکن یاد رکھیے یہ لوگ کبھی دعوت حق کو پر لبیک نہیں کہیں گے۔ یہ تو بالکل مردے ہیں، جیسے جن کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ہی یہ بات سنیں گے، اس سے پہلے یہ کوئی بات نہیں سننے والے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اپنی سنت بتا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی میں نے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے تھے اور ان کو مشکلات میں مبتلا کیا تھا کہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ عمومی رویہ یہی ہوتا ہے نا، جب مشکل آتی ہے تو ہم بھی دیکھ لیں، کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، ہم فوراً اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، پھر سارے معبود بھول جاتے ہیں، اس وقت سارے سہارے بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور شیطان
نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو. تو جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے تاکہ اس کے اندر وہ خوب مگن ہو جائیں. اور جب وہ اچھی طرح مگن ہو جائیں تب اللہ ان کی جڑ کاٹ دے. یعنی پہلے سختی کی جاتی اور پھر اگر وہ نہ سمجھتے تو پھر ان کو خوشحالی دے دی جاتی. آج آپ دیکھ لیں کفار کی سب قدر خوشحالی میں پھر رہے ہیں، مگن ہیں، اور اصل میں یہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈھیل دیتا ہوں اور پھر یکلخت ان کو پکڑ لیتا ہوں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. یعنی پیغمبر کا کام کیا ہے کہ اللہ کی وحی کے مطابق زندگی گزارے اور لوگوں کو اللہ کی وحی سے آگاہ کرے، اللہ کے باتوں سے آگاہ کرے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کام کر رہے تھے. اللہ کہہ رہا ہے وحی کے ذریعے ہی ان کو نصیحت کرو. اور جو لوگ دن رات رب کو پکارتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنے سے دور نہ پھینکو. یعنی اگر وہ ارذل طبقہ ہے، اگر کمزور طبقہ ہے تو تم ان کو اپنے سے دور نہ پھینکو. اور دراصل اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو بھی پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، کیونکہ ان لوگوں نے آفر کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بھی ہمارے بتوں کو پوجیں، سال میں 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کو پوجیں، 6 مہینے ہم آپ کے اللہ کو پوجتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. پھر انہوں نے کہا اچھا چلیں 1 مہینہ، یہ اس کو گریجولی وہ لے کے آئے. پھر آخر انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ ایک دن ہمارے بتوں کو سجدہ کر دیں، ہم ساری عمر آپ کے اللہ کو مانیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا. آپ نے سختی سے منع کیا کہ بالکل دین کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا تھا. کہتے تھے نا اچھا اگر ہم انکار کریں تو ٹھیک ہے جاؤ تم وہ عذاب لو جس کی تم ہمیں خبریں دیتے ہو. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا ان کو کہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں. جب اللہ چاہے گا وہ وقت آ جائے گا. اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے علم میں ہے، اور جو تم کر رہے ہو سارے کرتوت تمہارے اللہ کے علم میں ہے کہ تم کس نیت سے کام کر رہے ہو. اور اللہ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے. اس طرح سے اللہ کہہ رہا ہے میں اپنی نشانیاں مختلف طریقوں سے دکھاتا ہوں. اس دنیا میں ہمارے ایسے ہی نہیں ہو رہا، ایک گروہ دوسرے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور اوپر دھونس دھاندلی سے، اور پھر اس کے اوپر ایسا مکمل قبضہ کر لیتا ہے کہ اس کو بالکل سرکنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے حکم سے ہو رہا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ میری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. یعنی اگر اللہ کے دین کے اوپر نکتہ چینیاں کی جا رہی ہوں تو پھر وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ اب پہلے دفعہ جب ہم سنتے ہیں نا تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے، لیکن جب ہم بار بار ایسی ریپیٹڈلی ایسی بات سنتے ہیں تو ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. لیکن اگر کسی کو نصیحت کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں تو پھر یہ باعث ثواب ہے، پھر یہ ضرور کام کرنا چاہیے. پھر حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا کہ ان کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے، میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. آزر بت گھر تھا، بت بناتا تھا حضرت ابراہیم کا باپ. ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اور چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا ہے برادران قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. عام طور پر مطلب یہ سمجھا گیا کہ حضرت ابراہیم نے شاید تھوڑی دیر کے لیے ستارے کو، تھوڑی دیر کے لیے چاند کو، تھوڑی دیر کے لیے سورج کو اپنا خدا اپنا رب سمجھ لیا تھا، لیکن ایسا نہیں
ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی قوم کو دیکھ رہے تھے، قوم کے کچھ لوگ تاروں کی پوجا کرتے تھے، کچھ چاند کی کرتے تھے، کچھ سورج کی، ان کو متوجہ کرنے کے لیے وہ ان کے اندر شامل ہو گئے۔ مثلاً پہلے تارا پوجنے والوں کے پاس، اور ان کا واہ جی واہ، یہ تو بڑا اچھا رب ہے، واہ واہ کیا شاندار رب ہے، اس کی میں بھی عبادت کروں گا۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا، انہوں نے کہا ہیں یہ تو ڈوب گیا، خدا تو کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ یعنی ان کو سمجھانے کے لیے وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے، اسی طرح چاند اور اسی طرح سورج۔ اور پھر آخر انہوں نے کہا میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ایک ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں بالکل شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ یہ بات بتائی کہ وما انا من المشرکین، کہ میں حضرت ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قرآن میں 4 دفعہ یہ بات بیان ہوئی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، یعنی اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا حضرت ابراہیم کو۔ اور پھر اسی کی نسل سے داود نہیں، پھر وہی راستہ دکھایا جو نوح علیہ السلام کو دکھایا تھا، اور پھر اسی کی نسل سے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اجمعین کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اور انہی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہیاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ 18 انبیاء کرام کے نام ذکر کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ شرک کرتے اور تو اللہ ان کے تمام اعمال ضائع کر دیتا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر کہیں لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے عمل کیے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ پیغمبروں کا نام لے کے کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے شرک کرنا ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اتنے نیک لوگوں کا بھی اللہ کہہ رہا ہے عمل ضائع ہو جاتے۔ تو ہمیں شرک کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت میں شرک ایسے گھس جائے گا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی، پتہ ہی نہیں چلے، احساس ہی نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں بہت غلط اندازے لگائے کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، اور وہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ ان کو کہہ دو کہ اس طرح کی دلیلیں دے کر تم اللہ سے کھیل بازیاں نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے اور بڑی خیر و برکت کرنے والی ہے، اور اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، یعنی پہلے کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے یہ کتاب، یعنی کہ قرآن پاک۔ اور اللہ فرما رہا ہے اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان کھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ غمرات الموت کہا گیا یہاں پہ، غمرات کہتے ہیں جیسے گہرا پانی میں بندہ ڈوب جائے، گہرا پانی اس کو ڈھانپ لے، اور ڈبکیاں کھانا ہوتا ہے غمرات۔ اور اللہ فرما رہا ہے فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہیں گے کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کے بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت لگا کر ناحق بقا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کیونکہ موت کی جو ہے نا ڈبکیاں یہ بہت ہی مشکل ہیں۔ سکرات کہتے ہیں بے ہوشی کو، اور غمرات کہتے ہیں گہرے پانی کو جو منہ پر پڑے اور جیسے شاور وغیرہ کا آتا ہے نا ایک دم سے سانس رک جاتا ہے۔ تو اس دونوں سے موت کی سختیوں سے اصل میں یہ ہے بچنے کی دعا جو میں نے بھی بتائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی، کیونکہ جو موت کا وقت ہے نزع کا عالم وہ ہر ایک پر آئے گا، بڑا ہی سخت وقت ہوگا۔ ماتھے پہ پسینہ آ گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، تو یہ اتنا سخت وقت آیا۔ اور پھر اللہ پوچھے گا کہ آج تم تنہا میرے سامنے آ گئے نا، جیسے میں نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، کوئی سفارشی تمہارے ساتھ نہیں ہے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کام بنائیں گے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں آیا اور تم اکیلے ہی میرے سامنے حاضر ہو گئے ہو۔
اللہ نے تمہیں ایک متنفس سے پیدا کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے یعنی دنیا میں رہنے کی جگہ، مستقر اور مستودع، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ یعنی اس کی قبر۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہے جس نے ہر قسم کی زمین میں نباتات اگائیں، پانی اتارا، اور زمین اور آسمان کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اس طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 7واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔